پہلا موقع یہ آیا کہ جناب آئی جی اسلام آباد چونکہ وزارت داخلہ کے تحت ہوتا ہے تو انہوں نے اکبر ناصر خان کو وہاں سے الگ کیا. اب اکبر ناصر خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے بڑے اعتماد یافتہ شخص ہیں. یہ جو پنجاب میں سیف سٹی کا معاملہ تھا یہ بھی انہی کے ذمہ تھا اور انہوں نے سیف سٹی پروجیکٹ بھی بڑا اچھے طریقے سے کیا. پھر جو حکیم حاذق جناب رانا ثناء اللہ صاحب جب وہاں پر وزیر داخلہ تھے تو ان کے نیچے آپ کو پتہ ہے کہ یہی تھے علی اکبر صاحب، اکبر ناصر خان معاف کیجیے گا. تو انہوں نے وہ آئی جی تھے تو انہوں نے 25 مئی والا یاد آپ کو 2023 میں وہ لانگ مارچ اس کا بھی علاج انہوں نے ہی کیا تھا. تو اب علی ناصر صاحب کا معاملہ کیوں اٹکا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں رپورٹ کر پا رہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ علی ناصر جو رضوی صاحب ہیں وہ ہیں 31 میں. اچھا. اور جو سینئر ڈی آئی جی ہو یا ایڈیشنل آئی جی کے سطح کا آدمی ہو وہ لگتا ہے اسلام آباد کی پولیس کا سربراہ. ٹھیک. اب وہاں پہ 3 ان سے سینئر ڈی آئی جی موجود ہیں. اچھا. ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب آپ ہمارے جونیئر کو ہمارے اوپر تو نہ لے کے آئے نا. صحیح. ایک ڈسپلن فورس ہے، اس سے ایک مورال ڈاؤن ہوتا ہے. پھر افسروں کی ظاہر ہے ایک افسروں کی اپنی پیشہ ورانہ وقار بھی تو توقیر بھی تو ہوتی ہے، اس میں بھی کمی آتی ہے. تو وہ یہ پرابلم آ گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خود اسلام آباد اور لاہور میں فرق کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے نا. تو لاہور میں انہیں روک لیا گیا. ٹھیک. یعنی پنجاب حکومت نے کہا نہیں جی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. حالانکہ یہ اصولی طور پہ بات ٹھیک نہیں ہے. جب فیڈریشن کی طرف سے کسی کو کال کیا جاتا ہے تو پھر اس کو جانا چاہیے. لیکن یہاں پنجاب حکومت نے کہا جی کہ ہم تو آپ کو نہیں بھیج رہے، تو لہٰذا علی ناصر صاحب بھی یہیں پہ ہیں. تو اب کچھ نئے نام سامنے آ رہے ہیں جس میں آر پی او راولپنڈی کا نام بڑا گونج رہا ہے کہ شاید انہیں وہاں پر آئی جی کی پوسٹ پہ تعینات کر دیا. اچھا حبیب صاحب، یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو خط لکھا گیا سپریم کورٹ کو اور اس میں ججز تعیناتیوں میں کے پی کو نظر انداز کرنے کا شکوہ کیا گیا ہے، اس خط سے کیا ہوگا؟ دیکھیے جو ہماری سپریم کورٹ ہے نا اس میں اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا تعلق کس صوبے سے. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم یہ وہ عہدے ہیں جہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی شخص کا تعلق کس صوبے سے ہے یا کس نسلی یا لسانی گروہ سے ہے. اہم بات یہ ہے کہ کیا اسے قانون کا پتہ ہے، پاکستان کے دستور کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہے، کیا دستور کے معاملات کو سمجھتا ہے. تو یہ ہے ایک اصولی فیصلہ، یہ تو ہے اصول کی بات. اب یہاں پر مطلب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کسی کو اگر اس بنیاد پہ اختلاف ہے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے تو یہ تو بالکل نامناسب بات ہے نا. ٹھیک ہے. تو لیکن اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جسٹس نعیم افغان کو وہاں سے کوئٹہ سے اٹھایا اور انہیں جج مقرر کر لیا، which is good. اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے انہیں کنسیڈر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ جائز شکوہ یہ شکوہ ان کا جائز ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کے اندر سینیورٹی کا پرنسپل اگر لگانا ہے جس کے بڑے معید ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو پھر سینیورٹی کا پرنسپل اس کو مد نظر بھی رکھیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے درمیان یہ معاملہ اگر ہو کہ کچھ ججز کو لیفٹ آؤٹ ہونے کا تاثر پیدا ہو رہا ہو تو پھر چیف جسٹس صاحب کو ایک قدم یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو کچھ زیادہ قدم آگے بڑھا کے لوگوں کو گلے لگانا چاہیے کیونکہ عدلیہ میں یہ تقسیم کا تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو اگر چیف جسٹس چونکہ یہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہی طریقہ کار ہے کہ وہ خطوط لکھتے رہے. ٹھیک. تو اب ان کے اب وہ قاضی القضاء ہیں تو انہیں بھی خطوط تو موصول ہوں گے نا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ خطوط کا یہ سمجھیے کہ وہ جو خطوط انہوں نے لکھے تھے اس وقت کے یہ آج کل ان خطوں کے جواب آ رہے ہیں.